پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ چند لمحوں کے بعد میں نے پانی کی سطح مزید اونچی ہوتی ہوئی محسوس کی اور میں بے اختیار پاگلوں کی طرح اٹھ کھڑا ہوا، لیکن دوسرے ہی لمحے میرے حلق سے چیخ سے نکل گئی، آنکھوں کے آگے چنگاریاں سی اڑنے لگی۔ میرا سر بری طرح سے کوٹڑی کی چھت سے ٹکرایا تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ چھت بہت نیچی ہے۔ میں نے آگے بڑھنا چاہا مگر زمین پر پھسلن بے پناہ تھی۔ بری طرح گرا اور سر دیوار سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ مجھے کسی قبر میں دفن کر دیا گیا تھا۔ غالباً یہ تاریک قبر میری آخری آرام گاہ ہے، میں نے سوچا۔ پانی آہستہ آہستہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور اب میں ایک ہولناک موت کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ اگر یہ پوری قبر پانی سے بھر گئی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں، سوائے اس کے کہ دیواریں ٹٹول کر اس قبر کا دروازہ تلاش کروں۔ میں بے اختیار ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے لگا اور پھر دفعتاً مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ہاتھ کے دباؤ سے کوئی چیز اپنی جگہ سے کھسکی ہو۔ میں نے اس جگہ کو مزید دبانا شروع کر دیا اور اس طرح ایک خلا سا نمودار ہو گیا جس کے دوسری جانب پھیکی میلی اور زرد سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ لیکن اس تاریک قبر میں کسی خلا کا نمودار ہو جانا میرے لیے بہت ہی نیک فال تھا۔ میں یہ جانے بوجھے بغیر کہ دوسری جانب کیا ہے اس طرف لپکا۔ ایک پتلی سی سرنگ تھی یہ، جس میں دوڑا نہیں جا سکتا تھا بلکہ صرف رینگا ہی جا سکتا تھا، کیونکہ آگے چل کر وہ مزید تنگ ہوتی چلی گئی تھی۔ اور جب میں اس کے دوسرے سوراخ پر پہنچا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ قبر نما کوٹڑی میں ہوا کے لیے راستہ بنایا گیا ہے۔ نیچے گہرائی تھی جس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کتنی ہے۔ عجیب و غریب جگہ تھی اور اس کی تخلیق کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا تھا کہ یہ ان لوگوں کا کوئی اذیت خانہ تھا۔ لیکن وہاں سے نکلنے کے انتظامات بھی رکھے گئے تھے۔ غالباً وہ مجھے یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ موت کتنی بھیانک اور اذیت ناک ہوتی ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ میں ان کی ہدایت پر عمل کروں۔ لیکن جنرل نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا کہ میرے جرائم کی سزا موت اور صرف موت ہے، وقت کا تعین نہیں کیا گیا تھا۔ یہ سب سوچ کر میرے اعصاب جواب دیتے جا رہے تھے، لیکن ایسا تو بارہا ہوا تھا۔ بہرحال اس مقام سے نیچے کودنا ضروری تھا۔ میں واپس اس قبر میں نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور نیچے چھلانگ لگا دی، لیکن میرا اندازہ غلط تھا۔ وہ جگہ زیادہ بلندی پر نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ 10-11 فٹ نیچے کودنا پڑا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے میرے ٹخنوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ نیچے گر کر میں تھوڑی دیر ہانپتا رہا، آنکھیں خود بخود بند ہو گئی تھی، لیکن بالآخر بدن میں تحریک پیدا ہوئی۔ ٹانگوں میں شدید اینٹھن اٹھ رہی تھی اور دونوں پسلیوں میں جیسے سوئیاں سے چبھ رہی تھی۔ یہاں بھی اندھیرا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ میری آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کی عادی ہو گئی۔ سردی کا وہ احساس جو ٹھنڈے یخ پانی سے پیدا ہو گیا تھا زائل ہونے لگا تھا۔ یہ بھی کوئی حال نما کمرہ تھا اور وہ سرنگ اس کمرے ہی میں ختم ہوتی تھی۔ میں اس کمرے کا دروازہ تلاش کرنے لگا، پھر میری نظر دروازے پر پڑی اور میں اس طرف بڑھ گیا۔ قریب پہنچا ہی تھا کہ دروازہ کسی نے دھکا دے کر کھول دیا۔ دن کا وقت تھا۔ میری آنکھیں چونکہ اس وقت تاریکی سے مانوس تھی، اس لیے دروازہ کھلنے سے جو روشنی اندر آئی اس نے میری آنکھیں بند کر دی اور میں تھوڑی دیر کے لیے اندھا ہو گیا۔ میں نے پھرتی سے آنکھوں پر دونوں ہتھیلیاں رکھ لی تھی۔ اس طرح کچھ سکون محسوس ہوا، لیکن اسی دوران میرے دونوں بازو پکڑ کر باہر گھسیٹ لیا گیا۔ البتہ آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹانے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ میں اندھوں کی طرح ان کے ساتھ گھسٹتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے زمین پر دھکا دے دیا۔ زمین پر گرنے کے بعد میں کسی زخمی کتے کی طرح ہانپنے لگا تھا، لیکن آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بھرطور میں نے یہ کوشش کی اور آنکھیں کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے عین سامنے ایک یہودی افسر کھڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا اور آنکھوں میں میرے لیے سوائے نفرت و حقارت کے کچھ نہیں تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور وہ میرا لباس میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، لو اپنا لباس پہن لو۔ میں نے خاموشی سے اس سے اپنا لباس لیا اور اپنے بھیگے ہوئے بدن پر پہن لیا۔ اس کے بعد اس شخص نے کسی کو آواز دی اور 2 آدمی میرے نزدیک آ گئے۔ انہوں نے پستول میری کمر پر رکھ کر مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور چند لمحے بعد مجھے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ مجھ سے ایک بینچ پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا جس کے اوپر فوم کی گدیاں رکھی ہوئی تھی۔
جب میں بینچ پر بیٹھ گیا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی اندر آیا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک ٹرے تھی جس میں چند سلائس اور دودھ کا ایک گلاس رکھا ہوا تھا۔ دل تو نہیں چاہتا تھا کہ ان حالات میں کچھ کھاؤں پیوں، لیکن زندہ رہنے کی آرزو کسے نہیں ہوتی۔ چنانچہ میں نے صبر و شکر کے ساتھ دودھ کا یہ گلاس حلق میں انڈیل لیا۔ البتہ سلائس کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ شدید بھوک کے باوجود کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ دودھ کا گلاس اور سلائس لانے والا خالی برتن اٹھا کر باہر نکل گیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ میں خاموشی سے ایک کونے میں جا پڑا۔ اب دل میں کوئی احساس نہیں تھا۔ معلوم نہیں آنے والے وقت میں میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا تھا۔ ظاہر ہے یہ لوگ مجھے زندگی نہیں دیں گے۔ موت بھی آئے گی تو اپنے نام سے نہیں بلکہ ایک دوسرے نام سے اسے اپنانا ہوگا۔ لیکن کچھ بھی تھا، میرے ذہن میں جو مقصد تھا میں ان حالات میں بھی اس کے لیے مخلص تھا۔ جان جا رہی ہے تو کم از کم اس ایک مقصد کے لیے کام کرتے ہوئے جس کے لیے میں نے اپنا مستقبل تاریک کر لیا تھا۔ تنہائی کے لمحات گزرنے لگے۔ سوچوں کے دائرے کبھی وسیع ہوتے کبھی سکڑ جاتے۔ نیند مہربان ماں کی طرح تھی جو منتشر ذہن کو پرسکون کر دیتی تھی، اور اس وقت بھی نیند نے مجھے زیادہ دیر ذہنی انتشار کا شکار نہیں ہونے دیا۔ بیدار ہوا تو تاریک رات تھی اور ماحول سائیں سائیں کر رہا تھا، اور پھر بقیہ وقت جاگتے ہوئے ہی گزرا، یہاں تک کہ صبح کی روشنی نمودار ہو گئی۔ صبح کی روشنی میں مجھے اسی افسر سے ملاقات کرنا پڑی جو پہلے بھی مجھ سے مل چکا تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، خوش نصیب ہو کہ موت کے جبڑوں سے واپس نکل آئے ہو۔ وہ کس طرح آفیسر؟ مجھے میری خوش نصیبی کی تفصیل تو بتا دی جائے۔ جنرل نے تمہارے لیے موت کا حکم دیا تھا، لیکن تل ابیب سے ہدایات ملی ہیں کہ تمہیں یہاں سے براڈوک کیمپ پہنچا دیا جائے۔ کچھ اور کارروائیاں کرنی ہے تمہارے سلسلے میں۔ شاید تمہیں ہلاک نہیں کیا جائے گا بلکہ تمہارے عوض کوئی ایسا شخص آزاد کرایا جائے گا جو تمہاری ہی حیثیت کا حامل ہو۔ آفیسر نے یہ خوشخبری سنا کر مجھے ذہنی طور پر بڑا سکون پہنچایا تھا، لیکن ان کے رویے میں پھر بھی کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی۔ گزرنے والے شب و روز ہمیشہ کی مانند اذیت ناک تھے۔ غالباً 7ویں یا 8ویں دن مجھے اس جگہ سے نکالا گیا اور ایک بند ٹرک میں بٹھا کر تقریباً 4 گھنٹے کے سفر کے بعد ایک جگہ اتار دیا گیا۔ یہ بھی ایک فوجی عمارت تھی جس کی راہداری کا فرش صاف ستھرا تھا۔ ہر کمرے کے باہر فوجی وردی پہنے ہاتھ میں گنے سنبھالے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا۔ کسی نے میری جانب توجہ نہیں دی۔ ایک کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میرے قدم ٹھٹکے۔ اندر سے کسی کی گفتگو کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن میرے پیچھے آنے والے قوی ہیکل فوجی آفیسر نے میری کمر پر ایک لات رسید کی اور میرے حلق سے کراہ نکل گئی۔ میں اوندے منہ لڑکتا ہوا ایک دروازے سے ٹکرایا تھا۔ ابھی اٹھ کر سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ دوسری ٹھوکر میری بائیں پسلی پر پڑی اور میں تکلیف سے دوہرا ہو کر تڑپنے لگا۔ میں نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کی اور کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ آفیسر نے آگے بڑھ کر میرے بال اپنی مٹھی میں جکڑے اور غرائے ہوئے لہجے میں بولا، کوئی ایسا کام مت کرو جو تمہیں زندگی سے دور کر دے۔ میں خاموش ہی رہا۔ وہ مجھے لیے ہوئے عمارت کے آخری حصے میں پہنچے اور پھر انہوں نے مجھے ایک کمرے میں دھکیل دیا۔ شاید یہی براڈوک کیمپ تھا جہاں مجھے لایا گیا تھا۔ وہاں کونے میں ایک ٹین کا کنستر اور لکڑی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا۔ دوسرے کونے میں فرش پر 2 کمبل رکھے ہوئے تھے۔ جگہ خاصی کشادہ تھی لیکن غلیظ تھی، حالانکہ باقی عمارت صاف ستھری محسوس ہوتی تھی۔ وہ کمبل جو یہاں رکھے ہوئے تھے ان سے نہ صرف بدبو اٹھ رہی تھی بلکہ ان پر بے شمار کھٹمل بھی رینگ رہے تھے۔ میں نے چھت کی طرف منہ اٹھایا اور حلق سے عاجزانہ آواز نکلی، میرے معبود مجھے استقامت عطا فرما۔ میں نے ایک نیک مقصد کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہے۔ بے شک میرے دل میں آج بھی یہ خواہش ہے کہ میں فلسطینیوں کو ان کے گھر واپس دلانے کے لیے مزید جدوجہد کروں، لیکن اگر موت میرا مقدر بن چکی ہے تو کم از کم مجھے ایسی اذیت ناک موت نہ دے۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، دل پر ایک رخت سی تاری تھی۔ معلوم نہیں کیوں میں ایسی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ عذاب مسلسل سے کچھ اکتاہٹ سی پیدا ہونے لگی تھی۔ کوئی فیصلہ تو ہونا چاہیے، خواہ وہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ نہ جانے کب تک اسی عالم میں پڑا رہا، اور پھر جیسے دل کو قرار سا آ گیا تھا، میں پرسکون ہو گیا اور صبر سے وقت گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس قید خانے کی رات بلا شبہ بڑی کٹھن رات تھی۔ کھٹمل بدن پر رینگ رہے تھے اور کاٹ رہے تھے، بدن پر جگہ جگہ ددوڑے پڑ گئے تھے، لیکن صبح کو یہ کھٹمل پیٹ بھرنے کے بعد مختلف کونوں کھدروں میں جا گھسے۔ کوئی کام تو مجھے بھی نہیں تھا، چنانچہ فیصلہ کیا کہ اس کوٹھڑی کو کھٹملوں ہی سے پاک کر دوں۔ میں نے تلاش کر کر کے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ ایک مشغلہ ہاتھ آ گیا تھا، پھر میرے لیے ناشتہ آ گیا۔ اس کوٹھڑی میں میں نے کئی دن رات گزارے۔ خوراک مجھے باقاعدگی سے اور معقول مل رہی تھی۔ اس دوران اور کوئی قابل ذکر بات نہیں ہوئی۔ 8ویں یا 9ویں دن صبح دروازہ ایک دھماکے سے کھلا
اور یہودی سپاہیوں نے ایک دراز قامت شخص کو کمرے میں دھکیل دیا۔ اس کا چہرہ خون سے لت پت تھا اور لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے اس زخمی شخص کو دیکھا جس کی ایک آنکھ بری طرح سوجی ہوئی تھی۔ سخت اذیت دی گئی تھی اسے۔ وہ زمین پر گر کر تشنجی انداز میں اپنے بدن کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسرائیلی سپاہی دروازہ بند کر کے چلے گئے تو میں بے اختیار اس کی طرف دوڑا اور اسے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن دفعتاً اس شخص کی حلق سے خونخوار گراہٹ نکلی اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں بری طرح اس کی لپیٹ میں آ گیا، لیکن پچھلے چند دنوں سے چونکہ غذا باقاعدگی سے ملتی رہی تھی، اس لیے جسمانی قوتیں اس حد تک ناکارہ نہیں ہوئی تھی کہ میں اس شخص کو سنبھال نہ سکتا۔ تھوڑی دیر تک میں اس سے مغلوب رہا، لیکن اس کے بعد میں نے ایک زوردار گونسا اس کی گدی پر مارا اور وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ دیوار سے ٹکرانے کے بعد وہ سیدھا ہوا اور اس کی خوفناک آنکھیں مجھ پر گڑ گئیں، لیکن میں نے اس کے انداز میں ایک تبدیلی سی محسوس کی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے جنبش کرنے کے بجائے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار تھے۔ میں اپنا پھولا ہوا سانس درست کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بے شک غذا ملنے کی وجہ سے جسمانی قوتیں بحال ہو گئی تھی، لیکن اندرونی طور پر میں اب بھی کمزوری محسوس کر رہا تھا اور اس شخص سے زور آزمائی کرتے ہوئے مجھے خاصی مشکلات سے گزرنا پڑا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کے نزدیک پہنچ گیا۔ دروازے سے وہ کافی دیر تک کان لگائے کھڑا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے بھی ہٹ آیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر میرے نزدیک پہنچ گیا۔ میں اب تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ تم کون ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ دوست، میں بھی تمہاری طرح ایک قیدی ہوں۔ کیا تمہارا تعلق فلسطین سے ہے؟ میں نے اسے پوچھا۔ میری ہی مانند بولتے بھی ہو۔ میرا چہرہ دیکھو، ذرا غور کرو۔ میرے چہرے پر اگر تمہیں ٹوٹ پھوٹ نظر آئے تو اسے نظر انداز نہ کر دینا اور میرے خد و خال کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کرو۔ میں نے اس کی بات پر متعجب ہو کر بغور اس کی شکل دیکھی تو مجھ پر ایک عجیب انکشاف ہوا۔ میں حیرت سے اچھل پڑا اور میرے منہ سے بے اختیار ایک آواز نکل گئی، عاقل توارد۔ ہاں، اس شخص کے چہرے کا ڈیزائن بگڑا ہوا نہ ہوتا تو شاید میں اسے ایک ہی نگاہ میں پہچان لیتا۔ یہ یقیناً عاقل توارد ہی تھا، 100% یہ عاقل توارد ہی تھا۔ میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بوچال سا آ گیا اور میں پاگلوں کی طرح اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ تشدد نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، لیکن غور سے دیکھنے پر اس کے خد و خال کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ افسوس میں کھڑا نہیں رہ سکتا۔ کیا تم مجھے بیٹھنے کی اجازت دو گے؟ اس نے کہا اور پھر وہ دیوار کے سہارے زمین پر بیٹھ گیا۔ کیا تم عاقل توارد ہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، لیکن تم کون ہو اور میرے ہمشکل کیسے ہو؟ اس نے کہا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھی۔ عاقل توارد بھی گرفتار ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کی اچانک خاموشی کا راز سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ خود الجھ گئے ہوں گے، لیکن کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ شخص ان کی کوئی چال تو نہیں ہے۔ میں نے بے اختیار اس کی شناسائی کا اظہار کر دیا تھا۔ جو تیر کمان سے نکل گیا تھا اسے واپس تو نہیں لا سکتا تھا، لیکن مزید حماقت مناسب نہیں تھی۔ پہلے یہ یقین کر لیا جائے کہ در حقیقت یہ عاقل توارد ہی ہے یا کوئی یہودی چال۔ برائے کرم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ کون ہو تم؟ کیا تمہارے چہرے پر میک اپ ہے؟ اور پھر دفعتاً وہ چونک پڑا۔ اس کی آنکھوں کی کیفیت ایک دم بدل گئی تھی۔ وہ پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور دوبارہ دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے پہلے کی مانند دروازے سے کان لگا کر باہر کی آہٹیں لی اور پھر اسی جگہ دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشتناک چمک خود کر آئی تھی۔ اس نے سفاکانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، میں سمجھ گیا تم کون ہو۔ کیا سمجھ گئے؟ یہودی کتے بہت چالاک ہیں۔ واقعی عمدہ چال چلی ہے انہوں نے، لیکن میرے چالاک دشمن، تم انہیں کچھ بتانے کے لیے زندہ نہیں رہو گے اور میں تو پاگل ہی ہو چکا ہوں۔ اس نے وحشیانہ انداز میں کہکا لگایا اور ایک بار پھر دیوانوں کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ میں چند لمحات کے لیے گزرے ہوئے واقعات بھول گیا۔ بس عجیب اور پیچیدہ صورتحال کو سنبھالنا تھا۔ اگر وہ عاقل توارد ہے تو اسے میرے ہاتھوں نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے اس کے وحشیانہ حملے سے بچتے ہوئے اسے بھی دیوار سے ٹکرا کر زخمی ہونے سے بچایا۔ اب وہ پوری طرح میری گرفت میں تھا۔ اگر تم عاقل توارد ہو تو ہوش میں آؤ، میں خود بھی تمہارے بارے میں وہی سوچ رہا ہوں۔ جواب میں اس نے بھی کلمہ پڑھا اور اس کے بعد کسی کوڈ کی ضرورت نہیں رہی۔ اس نے ندامت آمیز لہجے میں کہا، یہ سب کچھ فطری عمل تھا، تاہم میں شرمندہ ہوں۔ بھول جاؤ ان باتوں کو۔ یہ بتاؤ تم کب گرفتار ہوئے؟ 4تھا دن ہے آج، لیکن تم میرے ہم شکل کیوں ہو؟ میک اپ ہے میرے چہرے پر۔ کیا خاص طور سے میرا میک اپ کیا گیا ہے یا یہ صرف اتفاق ہے؟ اس نے سوال کیا۔
مجھے ایک مشن پر یہاں بھیجا گیا تھا۔ تم نے غالباً اطلاع دی تھی کہ تم ان لوگوں کے درمیان گر گئے ہو اور انہوں نے تمہارے راستے مسدود کر دیے ہیں اور تم وہ راز لے کر بیروت نہیں پہنچ سکتے۔ کیا میرا یہ پیغام ہیڈ کوارٹر کو مل گیا تھا؟ عاقل توارد نے کہا۔ ہاں، تمہارے لیے کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ ہائی کمان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ تم کہاں موجود ہو۔ میرے سپرد یہ ذمہ داری کی گئی ہے کہ میں تمہارے ہم شکل کی حیثیت سے اسرائیلیوں کو اپنی طرف متوجہ کر لوں اور انہیں پریشان کرتا رہوں تاکہ تمہیں نکل جانے کا موقع مل جائے۔ میں اب تک یہی کرتا رہا ہوں، لیکن کچھ عرصہ بعد میں بھی پھنس گیا تھا۔ عاقل توارد عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، میں بہت شرمندہ ہوں علی۔ کیوں بھائی؟ میں نے تمہارے ساتھ بہت بدسلوکی کی ہے۔ اس خیال کو بھی ذہن میں جگہ نہ دو۔ میں خود تمہارے اوپر شبہ کرنے لگا تھا، لیکن یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا۔ میں ان لوگوں کے چنگل میں آ پھنسا، کافی مشکل میں پھنسا دیا تھا میں نے ان لوگوں کو۔ لیکن ہاں، تم گرفتار کیسے ہو گئے؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بولا، میں ایک منحوس بیماری کا شکار ہو گیا ہوں۔ کیسی بیماری؟ مجھے مرگی کے شدید دورے پڑنے لگے ہیں۔ اسی دورے کے عالم میں انہوں نے مجھے گرفتار کیا ہے، ورنہ شاید میں ان کے ہاتھ نہ آتا۔ عاقل توارد نے بتایا۔ میں اس کے لیے افسردہ ہو گیا تھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، دورہ ختم ہونے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد میں نے پاگل پن کا ڈھونگ رچایا اور ان پر حملے کرتا رہا۔ کئی اسرائیلی سپاہیوں کو میں زخمی کر چکا ہوں اور محض پاگل بنا ہوا ہوں۔ وہ لوگ ابھی تک مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں معلوم کر سکے۔ میں نے آہستہ سے کہا۔ عاقل توارد کسی سوچ میں ڈوب گیا تھا، پھر اس نے گردن اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا، ان لوگوں نے ایک دلچسپ حرکت کی ہے۔ کیا؟ جب انہیں میں دستیاب ہوا ہوں گا تو وہ بہت پریشان ہوئے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہیں میری حیثیت سے گرفتار کر چکے تھے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ انہوں نے ہماری صحیح شناخت کے لیے ہی ہمیں یکجا کیا ہو۔ کیا تم کئی دن سے قید ہو؟ میرا مطلب ہے اس کمرے میں۔ ہاں، کیوں؟ انہوں نے ہماری گفتگو سننے کا کوئی انتظام تو نہیں کیا؟ عاقل توارد نے خطرہ ظاہر کیا اور میں بھی چونک پڑا۔ ہم نے جس حد تک ممکن ہو سکا اپنے اس قید خانے کا کونا کونا چھان مارا، لیکن کوئی ایسی شے دستیاب نہیں ہوئی تھی جس سے ظاہر ہوتا کہ ہماری گفتگو کہیں سنی جا رہی ہوگی۔ عاقل توارد کسی سوچ میں گم ہو گیا، پھر اس نے کہا، مسٹر علی، میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے۔ کیا؟ اسرائیلی ایٹمی پروگراموں کی تفصیل میں نے معلوم کی ہے اور اسے صرف اپنے ذہن میں محفوظ رکھا ہے۔ ایک ایسی شکل میں میں نے اسے ترتیب دیا ہے جو آسانی سے ذہن نشین ہو سکتی ہے۔ تحریری شکل میں وہ کسی بھی وقت ضائع ہو سکتی تھی۔ خوب، میں نے پرخیال نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری یادداشت کیسی ہے؟ کام چلایا جا سکتا ہے؟ میں نے چونک کر کہا۔ عاقل توارد کا پروگرام میری سمجھ میں آ رہا تھا۔ آئندہ صورتحال کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ممکن ہے ہم دونوں کو قتل کر دیا جائے، ممکن ہے قید کر دیا جائے، یا وہ لوگ ہم دونوں کو علیحدہ کر دیں۔ یہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ مجھے یا تمہیں نکلنے کا موقع مل جائے۔ اگر میرے مخصوص طریقے سے ترتیب دیے ہوئے پروگرام کو تم بھی ذہن نشین کر لو تو ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے کوئی زندہ بچ نکلا تو کم از کم تنظیم کو ان کے ایٹمی پروگرام سے آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر تم اس بات کو بہتر سمجھتے ہو عاقل توارد، تو مجھے ایسے انداز میں یہ تفصیلات بتاؤ کہ میں ذہن نشین کر سکوں۔ عاقل توارد کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس کی آواز ابھری، اسرائیل کے ایٹمی پروگرام ہمارے لیے مستقل خطرہ بنے رہے ہیں۔ مصری وزیر خارجہ اسماعیل فہمی نے الاہرام کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اسرائیل نے کوئی ایٹمی ہتھیار استعمال کیا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ اسرائیل نے تردید کی تھی اور کہا تھا کہ اسرائیل ایٹمی طاقت نہیں ہے اور ہم روایتی ہتھیاروں پر انحصار کرتے ہیں۔ اسرائیلی اخبار معرف نے اس قیاس آرائی کو گپ بازی قرار دیا تھا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ اسرائیل نے جنم لیتے ہی 1948 میں ایٹمی پروگرام بنا لیا تھا۔ اسرائیل کے پہلے صدر ویزمان کی براہ راست نگرانی میں اسرائیل کے ایٹمی ماہرین نے فاسفیٹ سے نچلے درجے کا یورینیم بنانا شروع کر دیا تھا۔ بھاری پانی تیار کرنے کی تکنیک بھی ان لوگوں نے تلاش کر لی تھی، اور 1953 میں فرانس نے ان ترکیبوں کے معاوضے میں اسرائیلی سائنسدانوں کو اپنے ایٹمی پروگرام کا مطالعہ کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ پھر جب فرانس نے مقبوضہ الجزائر کے صحرا میں پہلا ایٹمی تجربہ کیا تو اسرائیلی مبصرین وہاں موجود تھے۔ 1950 سے 1960 کے اوائل تک سب سے زیادہ ہتھیار فرانس نے اسرائیل کو دیے، اور 1957 میں اس نے اسرائیل کو اپنا پہلا ایٹمی ری ایکٹر دے دیا جسے ڈی مونا کے مقام پر نصب کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اسرائیل نے ایٹمی تیاریاں زبردست پیمانے پر شروع کر دیں، اور اس طرح وہ اپنے حریف امریکہ کو بھی بے وقوف بناتا رہا۔ اس نے کئی چھوٹے ری ایکٹر بھی لگائے جن سے پلاٹینیم حاصل کیا جاتا رہا۔
یہ ری ایکٹر سال بھر میں 9 کلو گرام پلاٹینیم تیار کرنے کے قابل ہیں۔ 20 کلو ٹن ایٹم تیار کرنے کے لیے 9 کلو پلاٹینیم کافی ہوتا ہے۔ بہر طور یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ 1973 میں جب جنگ چھڑی تو اس وقت اسرائیلیوں کے پاس ایٹم بم کا ایک چھوٹا سا ذخیرہ موجود تھا۔ ڈیمونا کی فضا اور گرد و پیش کے علاقے کی زبردست حفاظت کی جاتی تھی چونکہ وہاں ایٹم بموں کا ذخیرہ موجود تھا۔ شاید تمہیں یاد ہو کہ 1973 میں لیبیا کا ایک مسافر بردار طیارہ بٹک کر ڈیمونا کی طرف جا نکلا تھا جسے اسرائیلیوں نے مار گرایا اور 108 مسافر ہلاک کر دیے۔ ایک بار ایک امریکی جاسوس طیارے کو بھی انہوں نے مار گرانے کی کوشش کی تھی۔ اسرائیلیوں نے ایٹمی ہتھیار بنانے میں باہر سے کوئی مدد نہیں لی، انہوں نے خود ہی یہ سب کچھ کیا کیونکہ 1967 کے بعد فرانسیسی امداد بالکل ختم ہو گئی تھی اور اسرائیلی اس سلسلے میں امریکہ سے مدد نہیں لینا چاہتے تھے۔ میں کچھ اور اعداد و شمار رکھتا ہوں اور ان جگہوں کے بارے میں معلومات حاصل کر چکا ہوں جہاں اسرائیل کے ایٹمی پروگرام جاری ہیں۔ اب تم ان شہروں اور جگہوں کو ذہن نشین کر لو جہاں اسرائیل کے ایٹمی ذخائر موجود ہیں اور جہاں جہاں وہ اپنی ان کارروائیوں میں شدت کے ساتھ مصروف ہے۔ مثلا اگر میں تمہیں ویکونا 5 کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس کا مقصد اسرائیلی قصبہ شاہراہ ہے۔ عاقل توار مخصوص مثالوں کے ذریعے مجھے ان جگہوں اور وہاں پر موجود ایٹم بموں اور ہتھیار تیار کرنے والی اشیاء کی تفصیل بتانے لگا۔ میں بڑی دلچسپی اور حیرت سے یہ تفصیل سن رہا تھا۔ ان اعداد و شمار کی ترتیب واقعی تعجب خیز تھی کیونکہ اسے ذہن نشین کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ ہماری یہ مصروفیت گھنٹوں جاری رہی اور ہم نے اس سلسلے میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس دوران ہمارے اس کام میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی تھی۔ عاقل توار نے کئی بار مجھ سے اپنی بتائی ہوئی تفصیلات کے بارے میں سوالات کیے، پھر مسکراتے ہوئے بولا، بلا شبہ تمہاری یادداشت قابل رشک ہے اور اب مجھے یہ امید ہو چلی ہے کہ کم از کم وہ کام جو میں نے طویل محنت سے انجام دیا ہے پورا ہو جائے گا۔ ہمارے یہ اعداد و شمار تنظیم کی بڑی مدد کریں گے اور تنظیم اس سلسلے میں بڑی میٹنگ میں تفصیلی گفتگو کر سکے گی۔